نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يرد الله ان يهديه يشرح بالاسلام ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کوئی بھی لب خاموش نہ رہے، اپنے آقا و مولا کی بارگاہ میں ہدیہ محبت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین۔ باب ذی وقار، اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ پروردگار عالم نے اس نفسہ نفسی کے عالم میں، اس پریشانی کے عالم میں، اس مادیت کے دور میں ہمیں اسلام کی سربلندی کے لیے، نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے، ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آج 1 اکتوبر 2021 بروز جمعۃ المبارک شہر کاموکی کے اس پر رونق شادی حال میں ہمیں مل بیٹھ کر اللہ رسول کا ذکر کرنے کی توفیق اللہ عطا فرما رہا ہے۔ چند لمحات کے بعد یہ عظیم الشان درس قرآن پاک کی تقریب جو ہے اختتام پذیر ہو جائے گی۔ آپ محسوس کریں گے، میں اور آپ باہر نکل جائیں گے، گھروں تک پہنچیں گے، چراہوں میں گلیوں میں جائیں گے، یہ سکون یاد آئے گا جو اللہ تعالی ہمیں اس درس قرآن پاک کے موقع پر عطا فرما رہا ہے۔ میں اور آپ زندگی کے قیمتی لمحات گزار رہے ہیں۔ یہی وہ لمحات ہیں جو موت کے وقت، قبر کے اندر اور حشر والے دن کام آئیں گے۔ پوری دنیا میں اس وقت انسان سکون کی تلاش میں ہیں، مگر الحمدللہ ہم کلمہ پڑھنے والے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں۔ انگریز، یہودی، عیسائی، کوئی بھی غیر مسلم، وہ بھی سکون کی تلاش میں ہے اور مسلمان بھی سکون کی تلاش میں ہے، مگر ان کے پاس کوئی ایسا دستور نہیں ہے جو ہمارے پاس ہے سکون کے لیے۔ اگر کبھی دل کو سکون کی ضرورت محسوس کرو، الحمد سے لے کر والناس تک پورا قرآن پاک ہمارے پاس موجود ہے۔ اور اگر سکون قلب کی ضرورت پیش آئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر ہمارے پاس موجود ہے، جو ان کے پاس نہیں ہے۔ میری دعا ہے جب تک میں اور آپ جئیں زندگی کے سانسوں کے ساتھ، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے ساتھ جئیں، جب موت کا وقت آئے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کا کلمہ عطا فرما دے۔ جب قبر میں جائیں تو تاجدار کائنات ہم گناہ گاروں کو اپنے سینے کے ساتھ لگا لیں، اور حشر کا دن آئے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دست مبارک سے آب کوثر کے جام پلا دیں۔ پھر ہماری حقیقی کامیابی ہوگی جب وہ منظر ہوگا جب رسول پاک مقام محمود پر جلوہ افروز ہوں گے۔ انتہائی مختصر یہ تقریب ہے ہماری۔ پارہ نمبر 8 سے میں نے چند کلمات تلاوت کی ہیں۔
فمن یرد اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام۔ اللہ رب العزت جب کسی بندے کی ہدایت کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا جاتا ہے۔ یہ ایک حدیث مبارکہ ہے جس کے درمیان میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ تلاوت کیے جملے۔ عبداللہ ابن مسعود حدیث کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام یہ کلمات تلاوت کیے، ہم نے عرض کیا اللہ کے پیارے حبیب کیا سینہ کھل جاتا ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں، پھر سینہ کھول دیا جاتا ہے، پھر اس میں اللہ اپنا نور عطا فرماتا ہے۔ فرمایا اس نور کی کوئی نشانی بھی ہے؟ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اس کی 3 نشانیاں ہیں۔ نمبر 1، جس بندے کا سینہ اسلام کے لیے کھول کے اس میں نور عطا کیا جاتا ہے، اس کے لیے ایک نشانی یہ ہوتی ہے وہ دھوکے کے گھر سے دور ہو جاتا ہے، نہ وہ جھوٹ بولتا ہے، نہ فراڈ کرتا ہے، نہ دھوکہ کرتا ہے، نہ نمازیں چھوڑتا ہے، نہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر سے روگردانی کرتا ہے۔ ایک تو یہ نشانی ہے۔ دوسری ہے وہ دائمی گھر کی طرف رجوع کرتا ہے۔ دائمی گھر ہمارا کون سا ہے جہاں سے میں اور آپ روتے ہوئے اس کائنات میں آئے ہیں؟ مولانا روم نے لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ دیکھو ذرا کہ جب انسان اس کائنات میں آتا ہے روتا ہوا آتا ہے، اس کی ایک مثال ہے مولانا روم نے دی۔ وجہ کیا ہے؟ فرمایا ہمارا وہ وطن اصلی ہے جہاں سے ہم آئے ہیں۔ تو آگے مثال دی، فرمایا ایک بندہ 3-4 سال دبئی، سعودیہ یا کسی ملک میں جاتا ہے، جب اسے گھر والے رخصت کرتے ہیں تو وہ خود بھی رو رہا ہوتا ہے، گھر والے بھی رو رہے ہوتے ہیں، مگر 3 سال کے بعد اگر تو وہ کھٹو واپس آئے، کچھ بھی نہ لے کے آئے، گھر والوں کو پتا ہے کہ اجاڑ کے سب کچھ واپس آ رہا ہے، تو پھر پہلی تو بات ہے کوئی ایئرپورٹ پہ لینے ہی نہیں جاتا۔ اگر کوئی جائے بھی تو بمشکل اسے کہتے ہیں بتاؤ کون آئے تیرے لیے، کتنے بجے آئے، کب رہا ہے، بس اچھے الفاظ کے ساتھ نہیں۔ اگر تو وہ اچھی کمائی محنت کر کے کامیاب ہو کے واپس آ رہا ہوتا ہے، سارے گھر والے خوش ہو کے آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں میں جاؤں گا، دوسرا کہتا ہے میں جاؤں گا لینے، سارے گھر میں خوشی کا سما ہوتا ہے۔ فرمایا یہی بات ہے کہ کوئی بھی آتا ہے تو وہ روتا ہوا آتا ہے وطن اصلی کو چھوڑ کے۔ اب وہ دیار غیر میں ہے میں اور آپ، ہمارا وطن اصلی وہ جہاں سے آئے ہیں، جہاں لوٹ کے واپس جانا ہے۔ کسی کو یہ موقع ملتا ہے 50 سال، کسی کو 70 سال، کسی کو 80 سال، مگر عقل مند وہ ہے جو ہر وقت تیار رہتا ہے جانے کے لیے۔ کم عقل ہے وہ جو تیاری نہیں کرتا۔ میں نے اور آپ نے واپس پلٹ کے جانا ہے تو اس انداز میں جاؤ۔ اللہ کا ولی جب جاتا ہے تو دیکھنے والے کہتے ہیں میرے حضرت جب اس کائنات سے جانے لگے یوں محسوس ہوتا تھا مسکرا رہے ہیں۔ تو کسی نے کہا ہے نا جیئیں تو ایسے جیئیں دنیا احترام کریں، مریں تو ایسے مریں دنیا سلام کرے۔ اپنی زندگی کو بہتر کرنے کی کوشش کرو۔ آج کا ہمارا درس اس کا مقصد بھی یہ ہے، میری اور آپ کی زندگی بہت کم رہ گئی ہے باقی۔ میری بات سے آپ اتفاق کریں نہ کریں، موت ہمارے سر پہ کھڑی ہے لیکن ہماری تیاری نہیں ہے۔ ایک صحابی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ سرکار فرمانے لگے بتا تو نے تیاری کیا کی ہے، کو تیری تیاری بھی ہے قیامت کی؟ تو وہ صحابی تو عاشق رسول تھے، انہوں نے بتایا میرے دل میں اللہ رسول کی محبت کے سوا کچھ نہیں، اگر ہے تو اللہ رسول کی محبت ہے۔ فرمایا یہ تو تیاری ہے۔ تو فرمایا دائمی گھر کی طرف رجوع کرنا، جب جائیں خوشی کے ساتھ واپس جائیں۔ تیسری بات، جس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا جاتا ہے، فرمایا وہ موت کی تیاری میں رہتا ہے، بالکل تیار رہتا ہے کب موت آئے تو میں اللہ کی بارگاہ میں حاضری دے دوں۔
عقل مند وہ ہے، اسلام میں موت مانگنا جائز نہیں ہے، مگر تیاری کرنا جائز ہے کہ آپ ہر وقت تیار رہو، نہ جانے کون سی صبح ایسی آئے مسجد سے آواز آ جائے فلاں کا بیٹا فلاں کا بھائی دنیا سے چلا گیا۔ اب تو صبح اٹھیں، میرے خیال میں کوئی صبح ہوگی جب میں مسجد میں صبح اٹھتا ہوں تو فجر کی نماز کے بعد کسی نہ کسی مسجد سے آواز آ رہی ہوتی ہے فلاں حاجی صاحب دنیا سے پردہ فرما گئے۔ لوگ پوچھتے ہیں ہوا کیا؟ اب زیادہ اموات جو ہو رہی ہیں ان کے بارے میں پوچھے، کہتے کچھ بھی نہیں، حاجی صاحب اچھے بھلے تھے، نماز عشاء بھی ہمارے ساتھ ادا کی ہے، بس نماز فجر کی تیاری کر رہے تھے اچانک موت آ گئی۔ تو بس یہی ہماری زندگی ہے، ہم نے کیسے بندوں کا قرب حاصل کرنا ہے۔ اگر قیامت کی تیاری کرنا چاہتے ہو تو پھر اچھے بندوں کا قرب حاصل کرو، اچھے بندوں کے پاس بیٹھو۔ حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، فرماتے ہیں کہ جس بندے کو اللہ تعالیٰ یہ دو نعمتیں عطا کر دے، ایک تو وہ جسے وہ دنیا سے بے رغبتی ہو، اسے کسی کی پرواہ نہ ہو، کوئی تعریف کرتا ہے یا کوئی تنقید کرتا ہے، اسے کسی چیز کی پرواہ نہ ہو۔ ہمارے اسلاف کو نہیں دیکھا جو اس موڑ پہ آئے، کوئی تنقید کرتا ہے کرتا رہے، کوئی تعریف کرتا ہے کرتا رہے، انہیں پرواہ نہیں، وہ کہتے ہیں ہم تو دین کا ہوکا دیں گے۔ ہمارے اسلاف نے ہمیں یہ سبق سکھایا ہے، فرمایا جسے اتنی بے رغبتی ہو دنیا سے، کوئی پرواہ نہ ہو کسی کی، کوئی تعریف کرتا ہے کہ نہیں کرتا، اور جو کم بولتا ہے۔ اب بڑے علماء بڑا بولتے ہیں، بندے کے فلاں عالم تو بولتا ہی بڑا ہے، بھائی اس بولنے سے مراد یہ نہیں کہ وہ چپ رہے، وہ ویسے نہیں بولتا، جب رسول اللہ کا ذکر کرنے کی باری آئے وہ عالم تب بولتا ہے۔ فرمایا ایسا عالم اس کا قرب حاصل کرو جو بڑا کم بولتا ہے، جب بھی بولتا ہے اللہ رسول کا ذکر کرتا ہے یا دین کی تبلیغ کرتا ہے، ورنہ چپ رہتا ہے، دنیا کی اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ ایسے لوگوں کا قرب حاصل کرو۔ میں اکثر یہ بیان کرتا ہوں، بعض دفعہ بندے، علماء نے لکھا ہے ہمارے اسلاف نے کہ بندے چیخیں مار مار کے بیان کرتے ہیں 3 گھنٹے مگر اثر نہیں ہوتا۔ ہمارے بزرگوں میں ایسے بزرگ گزرے جو ایک جملہ کہتے تھے تو دونوں زبان سے نکلے ہوئے الفاظ لوگوں کے دلوں پہ اثر کرتے تھے۔ وہ اخلاص والے آج معاشرے کے اندر بزرگ نظر نہیں آتے، وہ علماء کم نظر آتے ہیں، وہ بزرگ کم نظر آتے ہیں، ہم کھو بیٹھے ہیں۔ یہ قرب قیامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے بزرگوں کو، ایسی علماء کو جلدی جلدی اس کائنات سے اٹھا لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے جو کم بزرگ نظر آتے ہیں، اللہ ہمیں ان کی صحبت عطا فرما دے۔ تیسری حدیث مبارکہ جس کے راوی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو مدینہ شریف کے اندر میزبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنہیں اللہ تعالیٰ نے شرف عطا فرمایا تھا۔ جب رسول پاک مدینہ شریف تشریف لائے تو میزبان کون تھے؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، آگے عرض کرنے اللہ کے پیارے حبیب مجھے کوئی نصیحت فرمائیں، پر مختصر ہو۔ حدیث کے الفاظ ہیں نصیحت فرماؤ پر کیا ہو؟ مختصر ہو، تھوڑی ہو، آگے الفاظ جامعہ نہ کہو۔ حضور کی بارگاہ سے جو بھی جملے نکلتے تھے وہ مختصر ہوتے تھے مگر جامعہ ہوتے تھے۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے نکلا ہوا ایک جملہ پورے مجمع کے اندر انقلاب برپا کر دیتا تھا۔ وہ ایسے الفاظ نہیں تھے، تاریخ اٹھا کے دیکھو، آج ہمارا انداز تبلیغ بدل چکا ہے، حقیقت بات ہے۔ ہمارا انداز تبلیغ جو ہے اس کے پیچھے ہمارا نفس شامل حال ہو چکا ہے۔ وہ کیا تبلیغ ہوگی اگر مبلغ تقریر کرتے وقت محسوس کرائے کہ مجمع میرے اوپر پیسے پھینکیں گا تو پھر میں انہیں دین سکھاؤں گا، بتاؤ پھر کیا اثر ہوگا؟ سیرت کا مطالعہ کر کے دیکھو، سیرت کے اولاق کو پلٹ کے دیکھو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کے اجتماع میں درس قرآن و حدیث ارشاد فرماتے تھے تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں اگر کوئی شخص رسول پاک کے درس کے ایک ایک لفظ کو ایک ایک ہاتھ کے پورے پہ گننا چاہتا وہ گن لیا کرتا تھا، بلکہ یہاں پر اس حدیث کی شرح میں
حکیم الامت مفتی احمد یا ریمی رحمہ لکھا ہے کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، جس طرح قرآن پاک کے اندر حکم ہے نا آہستہ آہستہ قرآن پاک کی تلاوت کرو، شارح مشکات کہتے ہیں جس طرح قرآن کا حکم ہے تو صحابہ آہستہ آہستہ تلاوت فرماتے تھے، رسول پاک بھی درس قرآن آہستہ آہستہ ارشاد فرماتے تھے، مگر جو جملہ نکلتا تھا یوں محسوس ہوتا تھا صحابہ کی خالی جولیاں ہیں اور رسول پاک کے جملے نکلے ہوئے صحابہ اپنی جولیوں میں موتی لے کے جا رہے ہیں۔ تو آج اس چیز کی کمی ہے، فرمایا مختصر مگر جامعہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میرا اور آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ کیا فرمانے لگے؟ مختصر یہ ہے کہ جب تو نماز پڑھے زندگی کی آخری نماز سمجھ کے پڑھ۔ دیکھا نہیں اگر کسی کو پھانسی کے گھاٹ کی طرف لے کر چلیں، آخری ملاقات کا تو کہا جاتا ہے کہ گھر والوں سے ملاقات کرا لو، مگر اس کی ٹانگیں کانپ رہی ہوتی ہیں، اب پھانسی کا پھندا قریب ہے، وہ سوچتا ہے میں کون سا جملہ زبان سے کہوں میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، اس وقت کانپ رہی ہوتی ہے۔ پتا ہوتا ہے اگر مجھے تھوڑا وقت ملا 2 رکعت سجدہ کرنے کا، قرآن کی تلاوت کا تھوڑا وقت مل گیا تو میں کوئی تلاوت کر کے جملے ایسے کہوں کہ اللہ میرا راضی ہو جائے، اس کا محبوب راضی ہو جائے، تو کانپ رہا ہوتا ہے۔ اگر وہ 2 رکعت بھی پڑھتا ہے نا اس وقت بڑا سنبھل کے پڑھتا ہے، جسے پتا ہو کہ میں زور کی نماز پڑھنے لگا ہوں اور اسے یقین ہو کہ زور کے فوراً بعد موت آ جائے گی، اثر نہیں ملے گی، وہ رکوع بھی اچھی طرح کرے گا، وہ سجدے بھی اچھی طرح کرے گا، وہ قیام بھی اچھی طرح کرے گا۔ تو رسول پاک کا یہ اشارہ تھا کہ مومن کی نماز بھی ایسی ہے کہ وہ اگر آخری زندگی کی نماز سمجھ کے پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے خشوع وضو والی نماز عطا فرما دیتا ہے۔ لوگوں کی چیزوں سے بالکل بے رغبتی کر لو، مایوس ہو جاؤ۔ ہر بندے کا یہ ذہن ہوتا ہے اگر میرا آدھے آتے کا مکان ہے نا 3 مرلے کا، یہ 7 والا جو کنال والا ہے وہ مجھے مل جائے۔ کہنے سے ملتا ہے بھلا؟ خواہش کرنے سے بندہ خواہش کرتا ہے میرا بچہ یہ بن جائے، کبھی خواہش کرنے سے وہ بچہ کچھ نہیں بنتا، محنت کے بعد بنتا ہے، دعاؤں کے بعد بنتا ہے، مشقت کے بعد بنتا ہے۔ تو فرمایا کہ کہنے سے کچھ نہیں ملتا تو کیوں اپنے دل کو خراب کرتے ہو، اپنے دل کے سکون کو کیوں تباہ کرتے ہو؟ بس اللہ پہ بھروسہ کر کے صبح کر لو۔ یار ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ بعض بندے بنگلے والوں کو دیکھ کے، مزدور گاڑیاں والوں کے دیکھ کے، پراڈو والے کو دیکھ کے کہتے ہیں ہائے یہ کتنا سکون میں ہے، اے سی لگا ہوا ہے پراڈو میں، اس کی گاڑی میں اے سی ہے، اس کا بنگلہ ہے۔ ایک ہمارے استاد فرماتے ہیں ایک بندے کا 2-3 کنال کا بنگلہ ہو، ذرا سنیں، اور اس میں بہترین ایک بیڈ ہو، اس کے پائے جو ہیں نیچے والے وہ سونے کے ہوں، اس کے ساتھ چاندی جو ہے وہ چمک رہا ہو، اور بنگلہ بھی اچھا ہو، اے سی بھی لگا ہوا ہو، تو اس سے کوئی بندہ پوچھے اب تو خوش ہے نا؟ وہ کہے گا ہائے بنگلہ بھی ہے، اے سی بھی ہے، بیڈ بھی اچھا ہے، اس کے پائے بھی سونے کی ہیں، اس کے ساتھ چاندی چمک رہا ہے، مگر مجھے ایک ہی بیماری ہے، مجھے سکون کی نیند نہیں آتی۔ پہلے 2 گولیاں کھاتا تھا، اب 4 کھاتا ہوں، 4 کے بعد 6 کھاتا ہوں۔ کسی کو اتفاقاً بھی بیماری لگ سکتی ہے، مگر ہمارے بزرگ کہتے ہیں جو کسی کا حق مارتا ہے اسے یہ بیماری لگتی ہے۔ یہ بڑے بڑے مالدار ہیں نا، جنہیں اپنی آنکھوں میں آپ امیر ہوتا دیکھتے ہو، کہتے ہیں کہ پہلے اس کا 1 کارخانہ تھا، اب پورے ضلع میں درجنوں کارخانے ہیں۔ ایک مزدور سے پوچھا جی تو کب کا اس کے پاس ہے؟ وہ کہتا ہے 12 سال ہو گئے ہیں میں اس کے کارخانے میں منشی ہوں۔ دوسرا کہتا ہے میں اس کے کارخانے میں مزدور ہوں۔ تیری تنخواہ کتنی؟ کہا 8,000 سے شروع ہوئی ہے، 12 پہ پہنچی ہے، مگر ان مزدوروں کی محنت پر یہ سارے بنگلے بنے ہیں، یہ ساری فیکٹریاں بنی ہیں، مگر اس نے کبھی احساس نہیں کیا۔ ایک مزدور رات کو اتنا لے کے آتا ہے جتنا کھا کے تھوڑا بچا کے سو جاتا ہے، اس سے صبح پوچھا جائے کیسی رات گزری؟ وہ کہتا ہے الحمدللہ حضور کا صدقہ اچھی رات گزری ہے۔ اگر راتیں سکون والی مل جائیں، زندگی سکون والی مل جائے، یہ بنگلے یہ دنیا میں رہ جائیں گے،
جو زیادہ کے لیے نہ مانگو. 1450 سال پیچھے کی تاریخ اٹھا کے دیکھو, اللہ کے وہ محبوب جن کے قدموں پر ہم سب کے ماں باپ قربان ہو جائیں, جس ہستی کا نام کیا ہے, تاجدار ختم نبوت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جبریل امین آئے, اللہ کے پیارے حبیب, اللہ کے محبوب, رب کا پیغام آیا ہے. میرے محبوب سے جا کے عرض کرو, اگر آپ چاہو تو میں مکے کے سارے پہاڑوں کو آپ کے لیے سونا بنا دوں. اگر آپ چاہیں, خدا چاہتا ہے رضائے محمد, تو سارے پہاڑوں کو میں سونا بنا دوں. اب حضور علیہ السلام قیامت کی صبح تک اور قیامت کے بعد کا علم رکھتے ہیں. حضور کو علم تھا یہ امت ساری سونے ہی مانگا کرے گی رب سے, چاندی اور ہیرے مانگا کرے گی. حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا, کہا جبریل میرے رب سے جا کے عرض کرو, تیرا محبوب عرض کرتا ہے کہ نہیں, محمد کے گھرانے کو اتنا دے دو ایک وقت کھا لیں, دوسرے وقت نہ بھی ہو, تیری بارگاہ میں جھکنے کی اللہ توفیق عطا فرما دے. امت کو یہ پیغام, حضور چاہتے تو پہاڑ سارے سونا بن جاتے, مگر قربان جائے گا مخار آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. رسول پاک نے اس امت پر اتنا کرم کیا, اتنا کرم کیا, فرمایا نہیں, میری امت کو میں یہ سبق دے کے جا رہا ہوں, یہ دنیا نہ مانگنا, دنیا تو مل ہی جائے گی, رب سے جب بھی مانگنا دین مانگنا, ایمان کی دولت مانگنا. دنیا کی دولت مانگو گے, مانگ لو مل جائے گی, مگر دین نہیں ملے گا. رب سے کیا مانگو, اے اللہ دنیا و آخرت دے دے, اگر دینی ہے تو مجھے آخرت کی دولت دے دے. جب آخرت کی دولت مانگو گے, ہو نہیں سکتا دنیا میں کوئی بھی برے سے برا بھی بھوکا رات کو نہیں سوتا. جو اللہ سے ایمان کی دولت مانگے گا, اللہ اسے کیسے بھوکا سلائے گا. اس لیے اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے, پورا توکل کرتے ہوئے اپنی زندگی بسر کرنے کا ارادہ کر لو. انشاءاللہ یار سب کچھ مل جائے گا. بتاؤ آپ کی بستی میں کل جمعرات 30 ستمبر کو پتا کرو کتنے گھر بھوکے سوئے ہیں, بتاؤ مجھے. اب ہم تو کلمہ پڑھنے والے ہیں, ذرا نظر اٹھاؤ, کل کے دن یا پرسوں کے دن انڈیا میں ہندو کتنے بھوکے سوئے ہیں, سکھ کتنے بھوکے سوئے ہیں, انگریز کتنے بھوکے سوئے ہیں. یار روٹی اللہ تعالیٰ نے سب کی قسمت میں لکھی ہے, مگر ایمان سب کی قسمت میں نہیں لکھا. ایمان مانگو اپنے رب کی بارگاہ سے. ہر صبح حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے ہر صبح 2 فرشتے ندا دیتے ہیں. 2 فرشتے کیا کہتے ہیں, لوگو اپنے رب کی بارگاہ کی طرف آؤ, اپنی اصلیت کی طرف آؤ. تم کہاں گم ہوگے, تمہیں کسی اور مقصد کے لیے یہاں بھیجا تھا, تم کہاں گم ہوگے. یا جس ہستی کی محبت کے لیے تمہیں یہاں بھیجا تھا, اس ہستی کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, تم کہاں اندھیرے میں گم ہو چکے ہو. کون یہ کام کرے گا. آؤ اپنے رب کی بارگاہ کی طرف آؤ. وہ تھوڑا اچھا ہے جو کھا کے اللہ سکون عطا فرما دے, اس زیادہ سے جس سے تمہیں اللہ غافل کر دے. ہم کئی مرتبہ کہتے ہیں اللہ دے 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 دے. رب کی بارگاہ میں جو ہے نا عجیب سا سما ہوتا ہے. رب فرشتوں سے کہتا ہے دیکھو میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے, میں اس سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں, میں اسے نہیں دوں گا اسے دے دوں گا, کیونکہ یہ اس بندے سے مجھے پیار بڑا ہے, یہ گر گڑا کے مجھ سے مانگتا ہے, اس کے دل میں میرے محبوب کی محبت ہے. اگر میں نے اس سے لے کر اسے زیادہ دے دیا نا, یہ غافل ہو جائے گا. اس کی یہی زندگی بہتر ہے, اس کے لیے یہی بہتر ہے سب کچھ. آؤ میدان عمل میں نکلیں. ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ آخری زندگی آگے دوڑ دوڑ کے جا رہی ہے. ہماری زندگی دوڑ دوڑ کے ختم ہو رہی ہے, موت دوڑ دوڑ کے ہمارے قریب آ رہی ہے. آج کل تو جدید دور آ گیا ہے. پہلے یہ بزرگ جانتے ہیں, مسجدوں میں گھڑیاں لگی ہوتی تھی, وہ آواز آتی تھی ٹک ٹک ٹک, ایسی آواز آتی تھی ہر ایک سیکنڈ کے بعد. اب تو وہ گھڑیاں باقی نہیں رہی. وہ کسی شاعر نے کہا ہے غافل یہ گھڑیال, اسے گھڑیال کہتے تھے.
غافل یہ گڑیال تجھے دیتا ہے منادی، خالق نے تیری عمر کی ایک سانس گھٹا دی۔ یار جب سالگرہ کا موقع تھا نا برتھ ڈے کا، تو پوچھتا ہے بھائی عبد المجید کیا تھا تیرے گھر میں رات کو؟ کہا الحمدللہ صاحب زیادہ 20 برس کا ہو گیا ہے۔ وہ خوشیاں کر رہے ہوتے ہیں، حقیقت میں زندگی کا 1 سال ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ پھر 26 27 28 29 زندگی کے یہ لمحات بڑی تیزی کے ساتھ ختم ہو رہے ہیں۔ نوجوانوں، بزرگوں، میرے بیٹوں، میں تمہیں دعوت عمل دینے کے لیے سرزمین کاموں کی میں آیا ہوں۔ میں اتنا بڑا اجتماع اپنی سوچ سے بڑھ کے دیکھ کے میرا اندر خوش ہو رہا ہے۔ تحریک پیغام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر اہتمام آج کا یہ درس قرآن کا پروگرام ہے۔ آج اتنی آسانی کے ساتھ تبلیغ کی گئی۔ تاریخ اٹھا کے دیکھو، کاموں کی کے اندر کوئی طائف کا منظر تو نہیں ہے، وہ منظر تو نہیں جو مکہ کی گلیوں میں رسول پاک کے اوپر پتھر برسائے گئے، وہ حالات تو نہیں ہیں اب اتنے۔ یا یہ بتاؤ آج اگر ہمارے دوستوں نے آپ کو تبلیغ کی، آپ میں سے کسی نے کسی دوست کو دھکا دیا؟ بڑی بات ہوگی، کسی نے کہا ہوگا یار مشکل ہے، یا کسی نے کہا ہوگا آ جاؤں گا پر آیا نہیں جاتا، یا کوئی آ گیا لیکن کسی نے دھکا نہیں دیا، کسی کو کوئی مشکل نہیں آئی۔ نہ کربلا کا منظر تھا، کتنا مشکل کام تھا جو دین مکہ سے مدینہ کی طرف آیا، پھر مدینہ الرسول سے وہ دین کہاں پہنچا؟ کربلا کے اندر۔ وہ حالات تو نہیں تھے۔ اتنے پرسکون ماحول میں پنکھے چل رہے ہیں، سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اچھا ماحول ہے، پرسکون ماحول ہے۔ چند لمحات کے بعد اللہ کی رضا کے لیے میں اور آپ نماز عشاء ادا کریں گے، کتنا پرسکون ماحول ہے۔ تو وہ منظر کتنا امن والا ہے، کتنا پرسکون ہے۔ یہ کس کا صدقہ ہے؟ اللہ نے اپنے محبوب کا صدقہ ہمیں عطا فرمایا ہے۔ تحریک پیغام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا مرکز شہر گجرانوالہ میں ایک بہت بڑا علاقہ گرجاک ہے، وہاں پر ہمارا مرکز ہے۔ میں کتنے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگست کے وسط سے لے کر اب اکتوبر تک ہر جمعے کو ہمارے 2 پروگرام بھی ہوتے ہیں کہ شادی حالوں میں کئی چہرے ایسے ہیں جن کی میں نے کوئی چھٹی بھی نہیں دیکھی ابھی تک۔ یہ چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں جو آج یہاں بھی موجود ہیں۔ یہ کیا وجہ ہے؟ میرا اندر کا اخلاص بتا رہا ہے۔ تحریک پیغام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مشن لے کر آگے بڑھی ہے اخلاص کے ساتھ۔ یہ اخلاص ہے، یہاں تو محسوس نہیں ہوا۔ آپ مجھ سے اتنا دور بیٹھے ہیں، ہم نے ماحول بھی ایسا نہیں بنایا۔ بعض دفعہ مبلغ مقرر ایسا ماحول بناتا ہے کہ سامعین سمجھتے ہیں یہ چاہتا ہے کہ کوئی میرے اوپر نوٹ نچھاور کرے۔ لیکن کسی مسجد میں جو میرے ساتھ چلنے والے سال سے چلنے والے دوست یہاں موجود ہیں، میں اکثر مساجد میں جاتا ہوں تو درس سے پہلے کہتا ہوں، یا محفل پوری چل رہی ہوتی ہے، 2-4 نعت خواں یا مجھ سے پہلے کوئی مقرر تقریر کر چکا ہوتا ہے، نوٹ نچھاور ہو رہے ہوتے ہیں، اچانک میری باری آتی ہے تو میں اللہ کی رضا کے لیے اعلان کرتا ہوں اپنی جیبوں میں پیسے ڈال لو، اللہ تمہارے مال میں برکت عطا فرمائے۔ دیکھو میں پیسے لینے کے لیے نہیں آیا، لیکن میں اکثر اپنے دوستوں کو بتاتا ہوں کہ کوئی اگر خدمت کر دے، ہمارے اساتذہ بتاتے ہیں تو یہ سنت ہے، مگر وہ پیسوں کے جو ہے نا پیسے نچھاور ہوتے ہیں، پیسوں کے سائے میں پڑ رہے ہوتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اخلاص والے دوست مجھ سے محبت کرتے ہیں، ایک ہاتھ سے دیتے ہیں دوسرے ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا۔ مگر یہاں پر اللہ کی قسم میرا یہ ذہن نہیں کہ آپ کو میں قائل کر رہا ہوں، نہیں، میں ایسے ایک مثال دے رہا ہوں۔ میں چلتے ہوئے مسکراتا جاتا ہوں، میں نے کہا یہ بیلوں سے بہتر ہے اللہ کے ایک بندے نے حضور کا صدقہ مجھے نواز دیا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے جو بندہ اخلاص کے ساتھ آگے چلتا ہے نا، یار ایک نشہ کرنے والا، ایک محلے کا نچلے درجے والا بندہ وہ بھی بھوکا نہیں سوتا، جس کے ذمے رسول اللہ کے دین کا ہوگا وہ کیسے بھوکا سوئے گا۔ تحریک پیغام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اب میدان عمل میں آئی ہے، لگاتار پورے سٹی گجرانوالہ میں ہم نے درس قرآن کے پروگرام کیے ہیں۔ اس سلسلے میں ابھی چند لمحات پہلے نماز عصر کے بعد چندہ قلعہ میں بہت بڑا ہمارا اجتماع ہوا، اس سے پہلے بھی ہمارے جو ہیں عظیم الشان پروگرام ہوئے ہیں۔ اس کے بعد سٹی گجرانوالہ میں کاموں کی کے بعد حقیقت بات ہے کہ میرا دل بڑا ہے، میں نے ایسی جگہوں پر بھی درس کے پروگرام کا انعقاد کیا تو لوگ کہتے ہیں بندے نہ آئے، میں نے کہا انتظار نہیں ہوگا، بندے 5 بھی ہوئے تو میں درس دے دوں گا۔
ایسا وقت بھی آیا، مگر یہاں پر میرا دل خوش ہو رہا ہے۔ کبھی میں اکیلا بیٹھ کے 1.5 ماہ ہو چکا ہے یہ شادی ہال کے پروگرام کو، میں اکثر جو ہے نا اکیلا بیٹھ کے سوچتا تھا کاموں کی میں مجھے کون جانتا ہے، مگر ایک دیر میرے کئی دوست بھی کہتے تھے بندے کیسے آئیں گے۔ ہمارے ایک دوست ہیں کل مجھے کہہ رہے کاموں کی میں بندے کیسے آئیں گے۔ میں نے کہا یار میرا وہاں کیا کمال ہوگا، جن کا ہم ذکر کریں گے بندے انہی کے لیے آئیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ ان چہروں میں میرے خیال میں 5% یا 6% بندوں کو میں جانتا ہوں، باقی 95-96% نئے چہرے ہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، طریقے پیغام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس نفسا نفسی کے دور میں، اس پریشانی کے عالم میں، اس مادیت کے دور میں آپ کو اسلام کی حقیقت بتانے کے لیے نکلی ہے۔ میں جو وقت کی پابندی کا کہہ رہا ہوں، یہ میں سبق یہ دینا چاہتا ہوں کہ نماز عشاء سے پہلے یہ پروگرام کا ختم ہونا، یہ شادی ہال 3-4 گھنٹوں کے لیے ہوتا ہے، مگر ہم نے بک کیا، اس کے باوجود جو ہمارا وقت ہوگا ہم اس پر انشاءاللہ اختتام پذیر یہ پروگرام ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ آئندہ جمعہ سٹی گجرانوالہ میں ہمارا سالانہ عظیم الشان جہاں ہمارا نعرہ ہوگا میلاد مصطفیٰ مناؤ پیغام مصطفیٰ اپناؤ۔ 8 اکتوبر بروز جمعۃ المبارک بعد نماز مغرب تا عشاء، بس عشاء کی نماز سے پہلے پروگرام اختتام پذیر ہو جائے گا۔ جتنے دوستوں کو میں دعوت دے رہا ہوں، میں نے کہا کہ آپ قریب مساجد میں نماز مغرب ادا کریں تاکہ اگلی سیٹوں میں آپ کو جگہ ملے۔ ہمارے شہر کا یہ بہت اچھا شادی حال ہے، ایسی کا انتظام ہے، اچھا ایک شادی حال ہے، اس کے اندر رسول پاک کا ذکر ہوگا، اور اس دن عربی مہینوں کے اعتبار سے 1 ربیع النور ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم اس مقدس مہینے کا استقبال وہاں پر درود و سلام کے نذرانے پیش کر کے کریں گے انشاءاللہ۔ میں آپ حضرات کو دعوت فکر دے رہا ہوں، میں آپ حضرات کی اخلاص کے ساتھ دعوت دے رہا ہوں، آپ کے خوبصورت چہروں کا انتظار ہوگا، آپ وہاں پر ضرور تشریف لے کے آنا انشاءاللہ تعالی۔ آپ کا 1 قدم آگے بڑھے گا انشاءاللہ میں 2 قدم آپ کے قریب چلا جاؤں گا۔ یہی وہ محبت ہے جس محبت سے آج آئے ہو کہ میں جانتا بھی نہیں ہوں یہ کون سی محبت تھی کہ ابو بکر کہاں کے رہنے والے تھے، مگر بتاؤ حبشے سے بلال آئے تو آپس میں کیسے مل گئے۔ میں اسی محبت کا سبق دینا چاہتا ہوں۔ نام لیوا ابو بکر و عمر کے ہیں، نام لے گا عثمان علی طلحہ و زبیر کے ہیں، اگر میں ان کے نام لے کر آپ سے کوئی دغا کروں گا نا، آنے والے وقت میں میرا بانڈا سارا پھوٹ جائے گا۔ میں اللہ کی رضا کے لیے انہی کا نام لے کر سہارے میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ اے اللہ اگر جئیں تو ان لوگوں کی محبت میں جئیں، اے اللہ مرے تو رسول پاک اور رسول پاک کی غلاموں کی محبت میں مرے، جب قبر میں جائیں تو رسول پاک اپنے سینے کے ساتھ لگا لیں اور حضور کی پہچان اللہ ہمیں عطا فرما دے۔ جب آخری وقت آئے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے جھنڈے تلے ہمیں سایہ عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وہ کسی نے کہا ہے، مجھے اکثر دوست کہتے ہیں کہ جب مزہ آنے لگتا ہے تو آپ چھوڑ دیتے ہو، تو میں ایک جملہ کہہ کے گفتگو ختم کرتا ہوں، اتنا مت بولو کہ لوگ خاموش ہونے کا انتظار کریں۔ بعض بندے اتنا لمبا بیان کرتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں اب چپ کیوں نہیں ہوتا۔ اتنا مت بولو کہ لوگ خاموش ہونے کا انتظار کریں، اتنا بول کے خاموش ہو جا کہ لوگ پھر سننے کا انتظار کریں۔ وما علیہ الا البلاغ۔